بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ وبہ نستعین۔ حضرات، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو مجھ سے کیا گیا کہ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں قرآنی قصوں کا کیا کردار ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے قرآنی قصوں سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآنی قصوں کا بچوں کی اخلاقی اور ذہنی اور فکری تربیت میں وہی کردار ہے جو مریض کی صحت کے لیے، مرض کی صحت کے لیے اینٹی بائیوٹک کا کردار ہوتا ہے، جو انسان کی صحت کے لیے صاف و شفاف آب و ہوا کا کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک وہی کردار قرآنی قصوں کا ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا تربیت کے لیے اتارا گیا ہے، اور قرآنی قصوں کو خاص طور پر قرآن مجید نے تربیت کے لیے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اور عہد جدید میں ہم سب جانتے ہیں کہ ناول، ڈرامہ، افسانہ، جو عربی کے لفظ قصہ جو ایک فنی اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے، اس کی یہ قسمیں ہیں: شارٹ سٹوریز، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ تو قرآن مجید نے اس کو بحیثیت وسیلے کے استعمال کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ عصر حاضر میں افسانہ، ناول اور ڈرامہ نے پورے نظریات کو فروغ دیا ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو۔ اس کے مقابلے کے لیے ہی ادب اسلامی وجود میں آیا تھا، اور ادب اسلامی کی بنیاد جو ہے وہ قرآنی قصوں پر ہے۔ تو قرآنی قصوں کی ضرورت بچوں کی فکری تربیت کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اس کا بنیادی جو مقصد ہے قرآنی قصوں کا، وہ عقیدے کی تصحیح ہے، عقیدے کی پختگی ہے، عقیدے کو ذہنوں میں بٹھانا ہے اور تربیت کرنا ہے۔ یہی دو قرآنی قصوں کے خاص مقصد ہیں جن کی بنیاد پر قرآن نے استعمال کیا ہے قصے کو بحیثیت وسیلہ۔ اور میں اگر آپ کے سامنے قرآنی قصوں کے موضوعات کو بیان کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات کا اس پر اتفاق ہے کہ بچہ جب بولنے لگے اور سوچنے لگے اور سمجھنے لگے اور الفاظ سیکھنے اور بولنے لگے تو اس وقت اسے کہانیاں سنائی جائیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ بچے کے ذہن میں اولین جو نقوش بیٹھ جاتے ہیں، جو اثرات بیٹھ جاتے ہیں، کبھی امکان اس کا رہتا ہے کہ آخری عمر تک وہ باقی رہتے ہیں۔ تو قرآنی قصوں میں جو موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں وہ موضوعات آج کی ہماری بنیادی ضرورت ہیں، اور ان موضوعات کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر قرآنی قصوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں۔ میں صرف وہ موضوعات گنا کر کے بات ختم کروں گا، اس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق انسان کے تصور کی تصحیح پر قصوں میں گفتگو کی گئی ہے۔ کفر و ایمان کی اور ایمان و مادیت کی کشمکش پر یہ قصے گفتگو کرتے ہیں۔ انفرادی سرکشی، اجتماعی سرکشی، قومی سرکشی پر گفتگو کرتے ہیں۔ منعمین کے ساتھ، انعام پانے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے اور اللہ کے کیا انعامات ہوتے ہیں، کیا رعایت ہوتی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح مجرمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تخلیق کائنات اور تخلیقات الہی پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جناب والا انسان اور تقدیر، انسان اور مال، گناہ اور توبہ، انسانی احساسات، انسانی نفسیات اور معاشرے کا فساد اور معاشرے کی قدریں، ان سارے موضوعات پر یہ قرآنی قصے گفتگو کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان قصوں کو بچوں کے لیول پر اتار کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت کے اسلاموفوبک ماحول، غیر اسلامی ماحول، غیر دینی ماحول اور خالص مادی ماحول ہے، اس میں بہت مفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولانا علی میاں نے قصص النبیین اسی نقطے کے پیش نظر لکھی تھی، جس پر عالم عربی کے ادبا، بالخصوص اسلامی فکر کے حامل ادبا، اخوانی ادبا نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔